اب ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں اور یہاں سے اصل میں نئی امت کی تاج پوشی کا باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی، کہ پہلے قبلہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ یا ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ نہیں ہو سکتا تھا، جیسے کہ آپ مکہ مکرمہ میں کرتے تھے. یعنی آپ خانہ کعبہ سے جنوب والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے تو بیک وقت دو قبلے اپنے سامنے رکھ لیتے تھے. لیکن جب آپ مدینے آ گئے، یہ ظاہر شمال میں ہے، اور مدینے سے مزید شمال میں جو ہے وہ یروشلم ہے، تو یا تو آپ کا رخ ہوگا مکہ کی طرف اور یروشلم کی طرف پیٹھ ہوگی، یا یہ کہ یروشلم کی طرف رخ ہوگا بیت المقدس کی طرف اور مکہ کی طرف پیٹھ ہوگی. تو چونکہ سابقہ جو کتاب میں حکم تھا وہ بیت المقدس کا تھا قبلہ بنانے کا، تو آپ نے اسی پر عمل کیا، اور 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یہ نمازیں ادا کیں. اس کے بعد دوران نماز آپ پر یہ وحی اتری کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور یہ تبدیلی ہو گئی. اس پر یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا اٹھایا، اس لیے تکلیف تو ان کو یہ تھی کہ ہمارے قبلے سے انہوں نے اپنا رخ جدا کر لیا، اور وہ سمجھ بھی گئے کہ یہ تو نئی امت کی تاسیس کا معاملہ ہے. وہ پہلے جو معاملہ گڑبڑ تھا گویا ساتھ ہی تھے، تو اب معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں ہے کہ من دیگرم تو دیگری کی صورت بن گئی ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ ہماری معزولی ہو گئی ہے اور نئی امت جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی. لیکن یہ بات وہ پبلکلی کہہ نہیں سکتے تھے. پبلکلی انہوں نے ڈنڈورا پیٹا کہ یہ کیسے نبی ہیں جنہیں اپنے قبلے کا ہی نہیں پتا تھا، اور ابھی جا کے اپنا رخ اس قبلے کی طرف موڑا ہے. تو جو 17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک وہ ہمارے ہاں بھی جو فقہی بحثیں جب چھڑتی ہیں تو پھر اسی طرح کے سوال اٹھتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. تو اس سارے کا جواب، یعنی ان کی گفتگو جو ہو رہی تھی، جو پروپیگنڈا تھا، اس سارے پروپیگنڈے کا توڑ صرف ایک لفظ میں آیا: بے وقوف. سیقول السفہاء، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ یہ بات، یعنی وہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، علامے ہیں وہ بنی اسرائیل کے، لیکن قرآن مجید انہیں احمق قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے نیکی کی روح نہیں ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے، اس کا ظاہر ہے کہ آپ کا رخ کس طرف مڑا ہوا ہے. اصل شے تو دل کی نیت کی ہے. تو چونکہ وہ نظروں سے اوجل ہے تو اس لیے گویا اسپرٹ سے واقف نہیں ہے، اور رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو میں ظاہر سے نیکی کو خاص کر لینا حماقت ہے، یہ بے وقوفیت. تو یہ بے وقوف کہیں گے آپ کو مسلمانوں، لوگوں سے آپ یہ باتیں، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے: ما واللہم، ان کو کس شے نے پھیر دیا، موڑ دیا مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے، یعنی یہ کہ بیت المقدس سے رخ موڑنے پر کس چیز نے مجبور کر دیا؟ قل، اے نبی فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، اور یہاں مراد ہے تمام سمتیں، تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں. اب وہ بات آئی: یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی. اصل صراط مستقیم تو یہی تھی نا، اسی قبلے کی طرف تو رخ ہونا چاہیے تھا نا. اصلی قبلہ تو تھا ہی ہے، پہلا گھر جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، جو سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا گہوارہ بنایا گیا تھا، وہ تو گھر ہی یہی تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے مسلمانوں کو